پر اور وارفیئر سکلز کی بنیاد پر. تو بیسیکلی جو ایتھنز تھے ان کا جو فوکس تھا، ایتھنز اینڈ اسپارٹا یہ سٹیز ہیں. تو ایتھنز کا ایتھینین ایجوکیشن کا جو فوکس تھا وہ تھا بچوں کو جو بیسک ایجوکیشن ہے نا وہ پرووائڈ کرنا. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسپیکنگ ہے، رائٹنگ ہے، جیومیٹری سمجھانا، سوفسٹری یعنی فلسفہ سکھانا، اسٹرونومی علم فلکیات کے بارے میں بتانا، بیسک جو باڈی کی فزیکل سکلز ہیں جیسے جمناسٹکس وغیرہ یہ کرانا، ریڈنگ رائٹنگ پہ فوکس کرنا، میوزک وغیرہ سکھانا، یہ ان کا فوکس تھا، ترجیحات تھی. تو اسی کی بیس پہ ایتھینین ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ 4 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈڈ تھا. ان کی پرائمری ایجوکیشن تھی برتھ سے لے کر 6 سال تک، جس میں صرف ریڈنگ رائٹنگ اور میوزک جو انسٹرومنٹ تھے ان کو چلانا سکھایا جاتا تھا. پھر ایلیمنٹری ایجوکیشن آ جاتی تھی 6 سے 14 سال، جس میں جمناسٹکس سکھائی جاتی تھی، باڈی ایکسرسائز. اور تھرڈ نمبر پہ پھر ان کا سیکنڈری ایجوکیشن سسٹم تھا 15 سے 18 سال، جس میں وہ جیومیٹری، سوفسٹری، اسٹرونومی، ریٹورک کہتے ہیں اسپیکنگ اور رائٹنگ سکلز. تو یہ سبجیکٹ وہ سکھایا پڑھایا کرتے تھے، جیومیٹری کو، فلسفہ کو، اسٹرونومی کو اور ریٹورک کو، اسپیکنگ اینڈ رائٹنگ کو. اور آخری اور چوتھی سٹیج ان کی تھی پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن 19 سے 20 سال. یہ ملٹری ٹریننگ تھی، 2 سال کی کمپلسری ملٹری ٹریننگ ہوا کرتی تھی 19 سے 20 سال کی ایج میں. یہ ایتھینین ایجوکیشن کا کچھ اسٹرکچر تھا. دین آتا ہے اسپارٹن ایجوکیشن. تو اسپارٹا کی ایجوکیشن ہے سٹی کی، یہ بھی 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ تھی. اب ان کا جو فوکس تھا نا وہ سارے کا سارا ملٹری ٹریننگ تھی، جنگجو پیدا کرنا. آپ نے الیگزینڈر کا نام سنا ہوگا، الیگزینڈر دی گریٹ، ہی واز گریک اور اس نے آدھی دنیا فتح کی تھی، سکندر اعظم. تو ان کا فوکس کس چیز کے اوپر تھا؟ ملٹری ٹریننگ کے اوپر. یعنی بچوں کو شروع سے ہی جو ہے وہ ملٹری ٹریننگ دی جائے گی، ان کو وارفیئر کے قابل بنایا جائے گا اور پھر ان کو ملٹری کے اندر ریکروٹ کیا جائے گا. تو اسپارٹن ایجوکیشن سسٹم کی بھی 4 سٹیجز تھیں جیسے ایتھینین کی تھیں. ملٹری ٹریننگ 6 سے 18 سال کی ایج میں بوائز اور گرلز جو ہے ان کو اسٹرکٹ ٹریننگ دی جاتی تھی. جمناسٹک اینڈ وارفیئر ٹریننگ 19 سے 20 سال تک ان کو وارفیئر ٹریننگ دی جاتی تھی میلز کو. اور پھر یہ میل جو تھے یہ 60 سال تک جو ہے وہ ملٹری میں ریکروٹ رہتے. 60 سال سے پہلے وہ جو ہے کوئی اور کام نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس کے بعد اتنی فوج تھی تو وہ جو ہے اس نے آدھی دنیا قبضہ کی. اور پھر ریٹائرمنٹ 60 سال کے بعد وہ اپنا کوئی ذاتی شغل کوئی بھی ہے وہ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے وہ صرف جو ہے وہ اس میں ملٹری کے اندر ریکروٹ ہو سکتے تھے. بہرحال آپ کو یہ ساری ڈیٹیل یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تھیم لے لیں کہ اس کی بھی 4 سٹیجز تھیں، اس کی بھی. اس کا فوکس جو ہے ریڈنگ رائٹنگ بیسک چیزوں کے اوپر تھا، اور اسپارٹن کا ملٹری ریکروٹمنٹ، ملٹری ٹریننگ، فزیکل ملٹری سکلز جو ہے وہ ان کے اوپر زیادہ تھا. تو یہاں پہ دیکھیں ان دونوں شہروں نے بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا انڈیویجولس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اندر. تو ان دونوں سسٹم جو ایتھینین اینڈ اسپارٹن تھے. اب اس میں انٹلیکچوئل ایمز ڈفرینٹ تھے. ٹھیک ہے، یعنی اس کے انٹلیکچوئل ایم اور ہیں، اس کے اور ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہیں. اچھا، کامن تھنگز اس میں کیا تھی کہ یہی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتایا، جمناسٹک، ریڈنگ رائٹنگ، جیومیٹری اور اسپیکنگ. یہ اسپیکنگ رائٹنگ ریٹورک، یہ سمپل سے ایمز ہیں ان کے بھی اور ان کے بھی، کہ ملٹری ٹریننگ کروانی ہے اور یہ بنیادی چیزیں پڑھانی. تو ان کی دونوں چیزوں جو سیم تھیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے آبجیکٹیو زیادہ لینتھی نہیں تھے. جیسے ہم نے تو ہر ایک لیسن ٹاپک کے آبجیکٹیوز الگ الگ کیے ہوئے نا، تو ان کے ٹوٹل یہی تھے بس. اور ایتھینین ایجوکیشن پولیٹیکل ٹریننگ بیس ایک ایجوکیشن سسٹم تھا، اور سپارٹن ملٹری ٹریننگ بیس جو ہے ایک ایجوکیشن سسٹم تھا. اب اگر ہم اس میں دیکھیں تو اس میں ان لوگوں کے نام ہمیں ملتے ہیں، سقراط، افلاطون، ارسطو اور سکندر اعظم. سوکریٹس اسٹوڈنٹ ٹیچر تھے پلیٹو کے، پلیٹو ارسٹوٹل کے تھے، ارسٹوٹل الیگزینڈر کے تھے. Alexander was the pupil or student of Aristotle, and Aristotle was the pupil or student of Plato, and Plato was the student of Socrates. تو یہ سیکوینس بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کو فنگر ٹپس پہ یاد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، سقراط، پلیٹو، ایرسٹوٹل اینڈ الیگزینڈر. اب اس میں کچھ ڈیفینیشن